اگر انہوں نے کوئی حرکت کی ہم نہیں کریں گے، لیکن اگر انہوں نے کی تو ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے. تو وہ منہ توڑ جواب جو ہے وہ دیا جا چکا ہے. اب رانا صاحب اگر مزید کارروائی ہوگی سر؟ کریں گے تو پھر ہم جواب دیں گے، مزید وہ کریں گے تو اس کا پھر اس سے بھی زیادہ منہ توڑ جواب دیں گے. اور اگر وہ نہیں لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج آپ عمران خان کو، جس کو آپ نے ناجائز طور پہ جیلوں میں رکھا ہے، عمران خان کو آج آپ باہر چھوڑیں، آپ کو قوم کی منت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یہ قوم آپ سے پہلے واگا بارڈر جا کے لڑے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پاکستانیوں، میں عائشہ نعمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کے اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ. پاکستانیوں، آج بدھ کا دن ہے، 7 مئی 2025 ہے. رات کے اندھیرے میں روایتی حریف بھارت نے بالآخر اپنا کارنامہ سر انجام دے دیا. بزدل ہمیشہ پیٹھ میں وار کرتا ہے اور جناب رات کے اندھیرے میں چھپ کر آتا ہے. اب جناب روایتی حریف بھارت نے جو ہے وہ پاکستان کے کل 9 مقامات پر میزائل حملے کیے ہیں. اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ تقریباً 87 میزائل جو ہے پاکستان کی سرزمین پر داغے گئے ہیں. لیکن اس میں سب سے افسوسناک پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بار جو ہے سویلین شہروں میں جو ہے وہ میزائل داغے گئے ہیں. بہاولپور جو ہے وہ سر فہرست ہے. بہاولپور میں جناب سب سے افسوسناک واقعات جو ہے وہ دیکھنے کو ملے ہیں، اور مدرسوں میں اور مساجد میں جو ہے وہ میزائل داغے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں مولانا اظہر مسعود کے خاندان کے 10 افراد اب تک شہید ہو چکے ہیں. مولانا اظہر مسعود جن کا تعلق جیش محمد کی پارٹی سے ہے، اور جناب یہ اب تک جو ہے وہ کل ملا کے 30 پاکستانی لگ بھگ جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. اور جناب یہ جو انڈیا کی طرف سے کاروائی کی گئی ہے، بھارت کی طرف سے یہ جو پورا ایک پلان ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے، اس کا انتباہ جو ہے گزشتہ کچھ دنوں سے جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کے مختلف سربراہان کر رہے تھے. میزائل حملوں کے بارے میں بھی جو ہے وہ تذکرہ کیا جا رہا تھا، لیکن آج بالآخر جو ہے وہ رات کی تاریکی میں یہ سب کر دیا گیا ہے. پاکستانی جن جن مقامات پر جو ہے وہ حملے کیے گئے ہیں، آپ سب بھی ان سے مکمل طور پہ آگاہ ہوں گے. میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں. کوٹلی ہے، مظفر آباد ہے، سیالکوٹ ہے، بہاولپور ہے. بہاولپور کی جو لوکیشن ہے، بہاولپور کا جو علاقہ ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. آخر بہاولپور پہ ہی کیوں سب سے پہلے اٹیک کیا گیا، اور سب سے بڑے حملے بھی جو ہے وہ بہاولپور میں ہی کیے گئے، ان سب کے اوپر بھی جو ہے ابھی ہم بات چیت کریں گے. دوسری طرف جناب پاکستانی میڈیا کے مطابق اور ISPR کے مطابق ابھی تک جو ہے وہ تقریباً جو ہے 10 کے قریب طیارے جو ہے وہ گرا دیے ہیں. 5 جو ہے وہ ان میں لڑاکا تیار ہے. یہ پہلا کوئی جنگ کا واقعہ نہیں ہے. 1971 میں، 1965 میں جناب جب کبھی جو ہے پاکستان جنگ کے دہانے پر پہنچا ہے، جب کبھی اپنے روایتی حریف سے ٹکرایا ہے، تو پاکستان کے لوگوں نے افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ ان کا ساتھ دیا ہے. اس بار بھی پاکستانی قوم جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ افواج پاکستان جو ہے کیا وہ پاکستان کے لوگوں کے دلوں کی ترجمانی کرتی ہیں، کیا وہ ان کے جذبات کی ترجمانی کریں گی، کیا وہ ان کے جذبات کو خاطر لاتے ہوئے ٹھیک اسی طرح کی کاروائیاں کریں گی جس طرح سے بھارت نے کی ہیں. اور بھارت نے جس طرح سے جو ہے وہ ان کا میڈیا بھی جو ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے، اب تک مسلسل دعویٰ کر رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں موجود جو دہشت گردوں کے اڈے ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے. ایک طرف جناب یہ تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ ان کے کیا کہتے ہیں مختلف علاقوں پر جو ہے وہ میزائل داغے گئے ہیں، لیکن جناب انڈیا جو ہے وہ کوئی اور ہی کہانی سنا رہا ہے. انڈیا کی طرف سے جو بات سامنے آ رہی ہے، جو انڈین میڈیا جو ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے، اس کے مطابق جو ہے کشمیر میں آپریشن سندور کے تحت متعدد مقامات پر دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے گئے ہیں، اور یہ کارروائی پہلگام میں 26 سیاحوں کی ہلاکت کے ذمہ داران کے خلاف تھی. مطلب انڈین میڈیا جو ہے وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ انہوں نے پہلگام واقعے کا جو ہے وہ بدلہ لے لیا، اور انہوں نے پاکستان میں جو حملے کیے ہیں وہ حملے انہوں نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کیے ہیں. انڈین فوج کے حکام نے بدھ کو ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ منگل اور بدھ کی درمیانی شب میں 1:05 پر 1:30 بجے تک جاری رہنے والی کارروائی میں پاکستان اس کے زیر انتظام کشمیر میں جن 9 مقامات پر دہشت گردوں کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا، ان میں سے 5 پاکستان کے زیر انتظام ہیں اور پاکستان کے صوبہ پنجاب میں واقع ہیں. انڈیا کا دعویٰ ہے کہ ان حملوں میں عام شہریوں یا فوجی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا گیا، عام شہریوں کی اس میں کوئی ہلاکت نہیں ہوئی. جبکہ انڈین میڈیا کی طرف سے یہ ضرور دعویٰ کیا گیا ہے کہ جناب دہشت گرد ٹھکانوں کے اوپر ہم نے حملے داغے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ عام شہری جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، پاکستان کے لوگوں کا خون بہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے
افواج پاکستان جو ہیں وہ صرف میزائل ہی گراتے رہیں گے، وہ ڈرون طیارے ہی تباہ کریں گے، وہ رافیل طیارے نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے ان کو تباہ کرنا، کیا اب تک جو ہے یہی کارروائی ان کی طرف سے سامنے آئے گی؟ تو جناب یہ بہت اہم سوالات ہیں جو اس جنگ کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں۔ پاکستان کا دفاعی نظام نو ڈاؤٹ ایک بہت ہی پاورفل نظام ہے، اب تک جو ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکا، لیکن کل رات کی جو کارروائیاں ہوئی ہیں ان کے نتیجے میں جس طرح سے جو ہے سوالات جنم لے رہے ہیں ان کے اوپر بھی میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گی کہ آخر ایسا کیا معاملہ ہوا کہ یہ انڈیا نے جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں پاکستان کی شہری آبادی پر جو ہے وہ میزائل داغے ہیں۔ تو میں نے کچھ سوالات گیدر کیے، میں نے کچھ ورکنگ کی، تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر بھی یقینی طور پہ جو ہے وہ بات کرنا بے حد ضروری ہے۔ پاکستان میں اگر اس حد تک جو ہے وہ انڈیا نے نقصان پہنچایا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ کہیں نہ کہیں ہمارے دفاعی نظام میں یا کہیں نہ کہیں کنٹرولنگ سسٹم میں یا ریڈار کا جو ہمارا ایک نظام ہے پورا، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی خامی، کوئی خرابی رہ چکی ہوگی یا کوئی لیکنیس نظر آ رہی ہوگی جس کی بنا پر جو ہے یہ تمام حملے ہوئے ہیں۔ اب پہلا سوال جو ہے جو میرا یقینی طور پہ حکام بالا سے ہے کہ بھارتی میزائلوں نے سینکڑوں کلومیٹر دور سے 100% ایکوریسی کے ساتھ ٹارگٹ کیا مدارس کو، ان کو نشانہ بنایا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری طرف جناب پاکستان کا اربوں ڈالر کا اینٹی میزائل سسٹم کسی بھی میزائل کو انٹرسپٹ کرنے میں ناکام رہا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ بھارت نے اتنے اعتماد کے ساتھ کئی شہروں میں دیدہ دلیری سے حملے کیے، کیسے کیے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کیا اسے عالمی سطح پر کہیں سے یقین دلایا گیا تھا کہ پاکستان تعاون کرے گا؟ آج مجھے وہ بات یاد آ گئی، ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ دن پہلے جو ہے یہ بات کی تھی، امریکی نائب صدر کی طرف سے بھی یہ بیان دیا گیا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کو ایک کنٹرولڈ کارروائی کرنے دے۔ تو وہ کنٹرولڈ کارروائی کیا کرنے دی؟ مطلب کیا وہ یہی تھی کہ جو ایک کارروائی ہے وہ ایکوریسی کے ساتھ کی جائے اور مساجد اور مدارس کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے؟ تو جناب پھر یہ بات جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، تو اس سے پھر آپ کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ کیا یہ ایک مطلب اپرووڈ قسم کی جو ہے یہ کارروائی تھی؟ کیا یہ اس بات کے اوپر پہلے گفت و شنید ہو چکی تھی کہ بھائی اس کے ان جگہوں پر جو ہے وہ آپ کارروائی کر سکتے ہیں، ان جگہوں کو جو ہے آپ نشانہ بنا سکتے ہیں؟ اگر یہ ایئر سٹرائک تھی تو پھر ایئر ڈیفنس سسٹم کیسے فعال نہیں تھا؟ کیا وہ سو رہا تھا؟ جبکہ بالا کوٹ حملے کے وقت تو فوراً بھارتی طیاروں کو انٹرسپٹ کر لیا گیا تھا، ان کو فضا میں ہی اڑا دیا گیا تھا۔ یہ آپ کو یاد ہے ابھی نندن صاحب بھی جو ہے وہ اسی کے نتیجے میں جھاڑیوں میں آ کر گر گئے تھے۔ تو جناب یہ ساری سوالات ہیں جو کہ ہمارے مطلب ہم ناچیزوں کے دماغوں میں آ رہے تھے، تو ہم نے سوچا ضرور ان کے اوپر بھی بات کر لی جائے۔ اور پھر جناب عطا تارڑ جج صاحب کی طرف سے بھی آج ایک عجیب و غریب قسم کی منطق جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کی گئی کہ آئیے بس آگے بڑھتے ہیں اور آپس میں لڑنے کا وقت نہیں ہے، افواج پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ تو اگر یہ ایسا ہے تو پھر ان کو کیسے اطلاع تھی عطا تارڑ صاحب کو کچھ روز پہلے سے جو انہوں نے پارلیمنٹ میں خطاب کیا تھا؟ تو باقی یہ ہے کہ بھارت تو بار بار جو ہے وہ دھمکیاں دے رہا تھا کارروائیوں کی، تو پاکستان نے اس کا کوئی جوابی لایا عمل کیوں تیار نہیں کیا؟ تو باقی یہ ہے کہ اب آنے والے جو ہے وہ 72 گھنٹے اس بات کا ڈیسیژن لیں گے کہ یہ جنگ کس جانب بڑھ رہی ہے۔ اگر تو پاکستان بھی جو ہے وہ ویسی ہی جنگ لڑنا چاہے گا جیسے اس وقت انڈیا لڑنا چاہ رہا ہے، تو یقینی طور پہ وہ بھی انڈیا میں جو ہے وہ سویلین آبادیوں کو نشانہ بنائے گا، اور پھر اس سے جو ہے یہ بات جو ہے وہ طے ہو جائے گی کہ کہیں نہ کہیں جو ہے یہ کارروائیاں جو تھیں یہ اپرووڈ اور کنٹرولڈ قسم کی کارروائیاں نہیں تھیں۔ اب جناب ہم بات کرتے ہیں کہ جنگ کی آڑ میں آئینی بینچ نے آج جس طرح سے جمہوریت پر، آئین کی سالمیت پر شب خون مارا ہے، سویلین بالادستی پر شب خون مارا ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ آئینی بینچ نے جو ہے وہ جو کہ 7 رکنی بینچ تھا، 5-2 کے تناسب سے ایک فیصلہ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے سویلینز کا ملٹری ٹرائل جو کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اب جناب میں آپ کو یاد کرواتی چلوں، کلبھوشن یادو ایک بہت بڑا دہشت گرد جس نے پاکستان میں ہزاروں لوگوں کا لہو بہایا، اس کو جناب آپ نے ملٹری ٹرائل آپ نے اس کا نہیں کیا۔ اس کو کیوں نہیں کیا؟ جب ایسے ایک ہائی پروفائل دہشت گرد کا ملٹری ٹرائل نہیں ہوا تو کیا پاکستان کی عمارتیں جو ہیں وہ پاکستان کے لوگوں سے زیادہ مقدم ہیں، پاکستان کے لوگوں کے خون سے زیادہ مقدم ہے؟ ان کا آپ سویلین ٹرائل کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی منافقت ہے۔ اب جناب اسی تناظر میں جو ہے وہ میں یہاں پر سردار لطیف کھوسہ کا میں ایک
ट्वीट बताना चाहूंगी। उन्होंने कहा है ये कौन सी जंग लगी हुई है, तुम कौन सी जंग की बात कर रहे हो, होश के नाखून लो। उधर मोदी जो है उसको इलेक्शन के लिए बयानिया चाहिए, इधर जनाब तुम्हारे आर्मी चीफ को जो एक्सटेंशन चाहिए, तो इस वजह से जंग जो है वो कर रहे हैं। तो बस यही इस जंग का खुलासा है। अब देखें, ये मैं नहीं कह रही, ये सरदार लतीफ खोसा साहब कह रहे हैं, लेकिन जनाब ये सलाम है इन 5 जजेस को जिन्होंने बड़ों का फैसला मानते हुए आज जनाब सिविलियंस का जो ट्रायल है उसको मिलिट्री कोर्ट में करने की इजाज़त दे दी है। और उसके नतीजे में जनाब इमरान खान साहब के भांजे जो हैं हसन नियाजी, उनको भी 10 साल की कैद जो है वो सुना दी गई है। अब इन लोगों का कसूर क्या है? इन लोगों का कसूर ये है कि ये पाकिस्तान में हक की बात करते हैं। इन लोगों का कसूर ये है कि ये पाकिस्तान में सिविलियन बालादस्ती की बात करते हैं। इन लोगों का कसूर ये है कि ये इलेक्टोरल सिस्टम में पैदा की जाने वाली खराबियां, खुद साख्ता खराबियां जो हैं उनको ख़त्म करने की बात करते हैं। इनका मसला ये है कि ये पाकिस्तान में मुसल्लत जो है वो अशराफिया, कब्जा माफिया, डाकुओं को, चोरों को जो है वो गिरेबानों से पकड़ के उनका एहतसाब करने की बात करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने करोड़ों वोट लिए हैं, ये वो लोग हैं जिनको बहुत से निशान दिए गए, जिनका कुछ अता पता नहीं था। तो जनाब लोगों ने इनको ना दिन देखा, ना रात देखा, ना गर्मी देखी, ना वक्त देखा और जनाब इनको वोट दिया। आज उसी अवामी लीडर को जो है वो मिलिट्री कोर्ट में घसीटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस सब में सबसे ज्यादा शर्मनाक बात जो है वो ये है कि जनाब आज इंडिया पाकिस्तान जंग के दहाने पर है और इतनी बड़ी मुनाफकत की गई पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट पे लटका तराजू जो है वो शायद आज शर्मिंदा हो रहा होगा कि मैं कहाँ लटका हुआ हूँ। यहाँ पर तो इंसाफ और बराबरी की बात की ही नहीं जा रही। मुझे यहाँ पे जनाब लटकाया हुआ क्यों है? जब मैं इंसाफ की बात नहीं कर सकता, जब मैं तराजुओं को बराबर में तोल नहीं सकता। तो जनाब अब हम कह सकते हैं कि इमरान खान साहब को जो है वो मिलिट्री ट्रायल करने के लिए जो है वो अब राह हमवार कर दी है। लेकिन जनाब आप इन 5 जजेस के चेहरे जरूर याद रखिएगा जिन्होंने पाकिस्तान के शहरियों के हकूक के ऊपर जो है वो डाका डाला है, जिन्होंने इनकी हक तलफी की है। इनके चेहरे याद रखिएगा कि कोई तारीख इनके चेहरे कभी नहीं भूलेगी। इन्होंने जब लोगों के हकूक की बात हुई, इन्होंने लोगों के वोट की बात हुई, तब इन लोगों की गैरत नहीं जागी। लेकिन जनाब आज जब ऊपर से घंटा बजा, इनको हुक्म आया, तो इन्होंने जनाब ये फैसला सुना दिया। ये पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम जो है ये ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम दफन हो चुका है। ये उसी दिन दफन हो चुका था जिस दिन जनाब काजी फाइज ईसा साहब को इस कुर्सी पर बिठाया गया था। ये उसी दिन ख़त्म हो चुका था जिस दिन पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम के ऊपर डाका डाला गया था। ये उसी वक्त ख़त्म हो चुका था जिस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी जिसको सबसे ज्यादा वोट डला उसका निशान छीन लिया गया था। उसके लोगों के ऊपर जब जुल्म होता रहा, ये सुप्रीम कोर्ट खामोश रही, यहाँ के जजेस खामोश रहे, यहाँ से मुतनाज़ फैसले दिए गए, यहाँ के फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। तो आज पाकिस्तान में जो बिगाड़ है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह जनाब ये बैठे हुए जजेस हजरात हैं। आज अगर इनको अपने गिरेबानों में झांकने का मौका मिले तो शायद ये खुद से भी नजरें ना मिला पाएं। और जब आप खुद से नजरें नहीं मिला सकते तो आप पाकिस्तानी कौम से क्या मिलाएंगे? मेरा रब, मेरा मालिक जो है पाकिस्तान की हिफाजत करे, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की हिफाजत करे। अल्लाह ताला इन सब का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।